والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی. سب سے اولا نبی. سب سے بالا اعلی ہمارا نبی. سب سے بالا اعلی ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہ دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے با ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اولا
نبی سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا غمزدوں کو رضا مجدہ سنا دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ سنا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی توفیق خاص سے وحدہ لا شریک جل وعلا کی حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار سید الاولاک احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معززین و حاضرین کرام صفات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع پر سلسلہ کلام جاری و ساری ہے. آج غالباً بشر المومنین کے تحت چوتھا جمعۃ المبارک ہے. اسی ایک موضوع کو عنوان کو لے کر جا رہے ہیں. آج کوشش ہوگی کہ اختصاراً کیونکہ آگے ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے, اگلا جمعۃ المبارک ذی الحج شریف کا ہوگا. آج میری کوشش ہوگی اختصاراً اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کر کے بشر المومنین سمجھ لیا جائے, اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ بے نیاز میں دعا ہے, اے غفور الرحیم ذات, رؤوف الرحیم ذات, تو ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. تو آیت مقدسہ جو ابھی دوران خطبہ تلاوت کی, اس آیت کے لفظ شاہد پر ہم تھے پچھلا جمعۃ المبارک. قرآنی آیات سے, قرآنی آیات کے استدلال سے یہ بات کما حقہ واضح ہو چکی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانی طور پر ہمارے اندر موجود ہیں. یہ قرآنی آیات سے پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے کوشش کی تھی واضح کرنے کی, اور یہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے ماننا. یہ بات بشر المومنین میں آگے آئے گی. تو رب قدوس نے, رب ذوالجلال نے
اپنے محبوب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنے بعد تمام طاقتوروں سے زیادہ طاقتور پیدا فرمایا. سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اس کے بعد اگر کوئی بڑی ہستی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. باقی جتنی بھی کائنات میں ہستیاں ہیں سب کے سب میرے مصطفیٰ کے محتاج ہیں، سب کے سب در رسول کے غلام ہیں، خواہ وہ انبیاء ہوں خواہ غیر انبیاء ہوں، سبھی کے سبھی صدقہ مصطفیٰ کا ہی کھا رہے ہیں. اور سبھی کو تاج نبوت بھی ملا تو صدقہ مصطفیٰ کا ملا. سرکار کے طفیل ہی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا، اور کائنات میں بسنے والوں کو فیض جو دیا سرکار کے طفیل دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بمانی حاضر و ناظر بنا کر. پچھلی جمعۃ المبارک کے بیان میں قرآن پاک کی آیات پڑھی تھیں، آج بھی ایک دو آیات پڑھ کر آگے چلتا ہوں کہ ہر عالم میں رحمت کا ہونا ضروری ہے. ہر عالم میں ایک دو آیتیں آج بھی پڑھ کر پھر احادیث مصطفیٰ کا سہارا لوں گا، اور پھر اگلے لفظوں کا ترجمہ ہی اختصار سے بیان کر کے بشر المومنین تک پہنچنے کی کوشش کروں گا آج کے اس مختصر ٹائم میں. تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا. میرا خیال ہے پوری آیت کا ترجمہ کر دیں، چلو یہ بھی آن دی ریکارڈ ہو جائے گا. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر. حاضر و ناظر بنا کر. تو حاضر ناظر یہ دونوں صفتیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی ہیں. تو پچھلے جمعے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حاضر کسے کہتے ہیں، حاضر کسے کہتے ہیں، کہاں تک کہتے ہیں. ناظر کسے کہتے ہیں اور کہاں تک کہتے ہیں. ناظر اسے کہتے ہیں جہاں تک نظر جائے. آسمان تک ہماری نظر جا رہی ہے لہذا ہم آسمان تک ناظر ہیں، حاضر نہیں. وہاں توجہ ہے، ناظر تو ہیں حاضر نہیں. حاضر کہاں ہیں؟ حاضر جہاں تک ہمارا تصرف ہے، جہاں تک ہمارا تصرف ہے، اپنے حجرے میں اپنے گھر میں اس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، اس کے حاضر کے ساتھ ناظر کے ساتھ ساتھ ہم حاضر بھی ہیں. یعنی ہم جس چیز کو چاہیں اٹھا سکتے ہیں، وہاں پہنچ سکتے ہیں. یہ ہے ایک آسان سا ترجمہ. تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شان اور بھی عطا فرمائی، وہ بھی اس شاہد کے معنی کو ظاہر کرتی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ آؤ سنیں، ایمان کو تازہ کریں. پچھلے جمعہ والی آیتیں خود بخود تمہارے ذہنوں میں آ گئی ہوں گی یا آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے. ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کتنے جہانوں کے لیے؟ سارے جہانوں کے لیے. ایک مرتبہ پھر جواب دے دیں، کتنے جہانوں کے لیے جی؟ سارے جہانوں کے لیے. اب ذرا غور رکھنا، سارے جہانوں کے لیے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. تو جہان میں ہم ہیں کہ نہیں؟ بولیں. انڈیا والے، امریکن، دیگر کنٹریوں میں رہنے والے ہیں. عالمین میں عالم ہے نا، عالم کی جمع عالمین ہے. عالم جہان کو کہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تمام جہانوں کے لیے رحمت. تو سارے جہانوں کا تو اللہ فرما رہا ہے سارے جہانوں کے لیے بھیجا ہے.
اب پتا چلا اللہ تعالیٰ تو یہ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے یہ ساری جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو رحمت تو تبھی ہوگی جب ہمارے پاس ہوگی رحمت تو۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ توجہ ہے، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو رحمت کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، رحمت کون ہے؟ ذات مصطفیٰ فرما رہا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ رحمت بنا کر بھیجا ہے مصطفیٰ کو، اور پھر خود فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ، میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ پتہ چلا اللہ نے ذات مصطفیٰ کو رحمت بنانے کے ساتھ ساتھ ہر چیز پر حاضر و ناظر بھی بنا دیا ہے۔ ہر چیز پر حاضر و ناظر بھی بنا دیا۔ اگر حاضر ہوگا تو ڈھانپے گی رحمت، ناظر ہوگی تو ڈھانپے گی رحمت۔ اگر حاضر نہیں مانیں گے تو ڈھانپنا کیسا؟ تو اللہ نے تو خود ہی فیصلہ فرما دیا کہ میری رحمت ہر شے کو ڈھانپے ہوئے ہے، ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ کوئی چیز بھی سرکار کے تصرف سے باہر نہیں، سرکار کی نظر سے باہر نہیں۔ اسی لیے ہم شاہد کا معنی کرتے ہیں حاضر و ناظر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پچھلے جمعے بڑی دو تین لطیف باتیں ہوئی تھیں، آج بھی تھوڑا سا اشارہ دے دوں۔ یہ رحمت للعالمین، اللہ نے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، تو ہر عالم میں ہوں گے تو رحمت ہوگی نا۔ ہر عالم میں موجود ہوں گے تو رحمت ہوگی، اگر موجود نہ ہو تو رحمت کیسے ہوگی؟ عالم ارواح وہ بھی عالم، عالم دنیا یہ بھی عالم، آگے ہے عالم برزخ وہ بھی عالم۔ اب ایک ٹائم میں عالم برزخ میں ہونا، عالم ارواح میں ہونا، عالم دنیا میں ہونا، عالم جبروت میں ہونا، عالم ناسوت میں ہونا، عالم لاہوت میں ہونا، تمام عالمین کا ترجمہ تو تبھی بنے گا جب ہر عالم میں مانا جائے گا۔ تو ہر عالم میں اللہ فرما رہا ہے میری رحمت ہر عالم میں ہر شے کو ڈھانپے ہوئی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو ہر چیز سے پہلے بنایا، محبوب کو ہر چیز سے پہلے بنایا۔ جب ہر چیز سے پہلے بنایا تب ہی تو فرمایا جا رہا تھا الم ترى کیف فعل ربک بعاد۔ آئی یاد پچھلے جمعے والی کہ نہیں آئی؟ الم ترى کیف فعل ربک بعاد، اے حبیب تو نے دیکھا نا ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ۔ سرکار کہاں تھے؟ ابھی تو پیدا ہی نبی نہیں ہوئے، تو اللہ فرما رہا ہے الم ترى کیف فعل۔ پتا چلا محبوب کو پیدا پہلے کر دیا گیا ہے، بس لبادہ بشریت آخر میں اڑا گیا ہے۔ لبادہ آخر میں دے کر دروازہ نبوت بند جو کرنا تھا، وہ محبوب پر ختم نبوت کا تاج جو سجانا تھا۔ اور پھر الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ابرہا نے جب حملہ کیا تو کیا محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ نبی پاک کب کہاں تھے اس وقت؟ ہائے ہائے، ابھی بطن مادر میں تھے۔ تو جو پہلے بات کی ہے یہ بطن مادر سے بھی پہلے کی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ محبوب وہ وقت بھی یاد کرو نا جب نبیوں سے تیرے خدا نے وعدہ لیا، تو یاد اسے کرایا جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، جو پہلے موجود ہو اسے یاد کروایا جاتا ہے۔ پتا چلا سرکار تو ازل سے ہی موجود ہیں اور اب تک موجود رہیں گے ہر عالم میں، ہر عالم میں۔ اب آؤ سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ سنیں، ایمان کو تازہ فرمائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ رکھنا، ساری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی۔ اب سرکار فرما رہے ہیں
کون فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات میرے سامنے ایسے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. اب کائنات میں ہم ہیں کہ نہیں؟ بولو. جو ہے وہ بولے. جو کائنات سے باہر ہے. ہائے ہائے ہائے. کائنات سے کوئی باہر نہیں. جنہوں نے آج صبح کا درس سنا ہے نماز فجر کے بعد, ان کو بہت یاد آ گیا ہوگا تو کون ہے اللہ نے بلند قرآن پاک میں چیلنج کیا ہے, کون ہے جو اللہ کی سرحدوں کو پار کرنے والا ہے؟ کوئی؟ یا صبح کے درس کی بات کی تو باہر کیا؟ تو کائنات میں ہم ہیں کہ نہیں؟ کائنات میں عالم ارواح, عالم برزخ سبھی کے سبھی ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں سارے ہی میرے سامنے ایسے ہیں. ہائے ہائے, سارے ہی میرے سامنے. ایک بڑی پیاری حدیث ذہن میں آ گئی, زبان کی طرف بھی پھسل گئی, چلو وہ بھی لے لو, وہ بھی لے لو. میرے آقا علیہ السلام کا ایک پیارا غلام تھا حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا حارث آج صبح کیسے کی؟ توجہ رکھنا, غور کرنا. حارث آج صبح کیسے کی؟ عرض کیے یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ کی. ہائے ہائے ہائے, یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ کی. آپ نے فرمایا اچھا کوئی ہمیں بھی بتلا, کوئی ہمیں بھی بتلا ایمان کی بات. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, عالم ارواح بھی میرے سامنے ہے. ہائے ہائے, عالم ارواح بھی میرے سامنے ہے, عالم برزخ بھی میرے سامنے ہے, عالم ناسوت بھی میرے سامنے ہے, جنت بھی میرے سامنے ہے, دوزخ بھی میرے سامنے ہے. کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا. غلام آقا سے کہہ رہا ہے, غلام آقا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے. غلام کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے وہ جنتی بھی نظر آ رہا ہے جو گھسٹ گھسٹ کر جنت میں جائے گا, مجھے وہ جہنمی بھی نظر آ رہا ہے جو تڑپتے ہوئے جہنم کو جا رہا ہوگا. عرض کیا یا رسول اللہ کہو تو کچھ اور بھی کہوں؟ میرے آقا نے حارث کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا, فرمایا بس کافی ہے, خاموش ہو جا. جس کے غلام کا یہ حال ہے اس کے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ جس کا ذرہ اتنا کچھ جانتا ہے, اس کا چاند کیا جانتا ہوگا, اس کا سورج کیا جانتا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو فرمایا ساری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. اب ذرا غور کرنا, چھوٹی سی بات ہے, ذہن میں جلدی آ جائے. میں ہاتھ پر حاضر ہوں, بولیں ناظر, ہاتھ پر میں حاضر ہوں, کوئی شک تو نہیں میرے حاضر ہونے میں ہاتھ پر؟ بولیں تو صحیح. میں ہاتھ پر حاضر بھی ہوں, ہاتھ پر ناظر بھی ہوں, چھوٹی لکیر کو بھی دیکھ رہا ہوں, بڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور دل چاہے چھوٹی پر انگلی رکھ دوں, دل چاہے بڑی پر رکھ دوں. چھوٹی پر بھی نظر ہے, بڑی پر بھی نظر ہے. ہاتھ پر حاضر بھی ہوں, ہاتھ پر ناظر بھی ہوں, بلا مثال و تشبیہ. پر میری طاقت یہی ہے کہ میں غلام ہوں, ناکسار ہوں, گناہگار ہوں, سیاکار ہوں, بد کردار ہوں, اور کچھ بھی نہیں ہوں. سب گناہ میرے اندر ہیں. میں اپنے ہاتھ پر حاضر بھی ہوں, ناظر بھی ہوں, بڑی لکیر کو بھی جان رہا ہوں, چھوٹی کو بھی جان رہا ہوں. یارو وہ محمد عربی محبوب خدا جو فرما رہے ہیں کائنات ہاتھ کی طرح میرے سامنے ہے, کائنات میرے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند ہے. تو بتاؤ کائنات میں سے قاری خالد کہاں چھپا ہے مصطفیٰ کی نظر میں؟ میرا مصطفیٰ یہ بھی جان رہا ہے کہ آج کیا بول رہا ہے. میرا مصطفیٰ یہ بھی جان رہا ہے آج کون کون کیسے ذوق میں بیٹھا ہے. ہر پر نظر مصطفیٰ کی پڑ رہی ہے, ہر پر نظر رحمت ہے سرکار کی. کیوں؟ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ. اللہ فرماتا ہے ہر چیز کو میری رحمت ڈھانپے ہوئے ہے. تو ہم تو رحمت میں ہیں نا. اللہ اللہ. تو فرمایا ہر چیز میرے سامنے. عالم برزخ میں بھی سرکار حاضر ہیں. ہائے ہائے, آؤ پیار کی بات بھی کچھ ہو جائے. سرکار کا ذکر ہی پیار والا ہے. فرمایا جب انسان مرتا ہے نا تو اس کو قبر میں دفنا کر آتے ہو تو پھر تین آتے ہیں سوال. پھر تین بولیں تو صحیح سوال آتے ہیں. کرنے والے منکر اور نکیر ہوتے ہیں.
کیا کہتے ہیں؟ مر ربو کا، ہائے ہائے تیرا رب کون ہے؟ من دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بتا، کنتا ماضی کا سیغہ ہے، ہائے ہائے کنتا ماضی کا سیغہ ہے. بتا دنیا میں جو گزار کے آیا ہے نا پیچھے، بتا عارف والا میں گلشن اقبال میں بیٹھ کر، اس کالونی میں بیٹھ کر، گلشن اقبال کی مسجدوں میں بیٹھ کر، گلشن اقبال کی گلیوں میں کھڑے ہو کر، گلشن اقبال کے مکانوں میں بیٹھ کر ما کنتا تقولو، کیا کہتا تھا؟ ہائے ہائے ما کنتا تقولو، کیا کہتا تھا، کیا بولا کرتا تھا؟ حاضر رجل محمد، میرے محمد کے بارے میں. حاضا اشارہ قریب ہے، اشارہ قریب ہے، حاضا اشارہ قریب ہے. تو پتا چلا سرکار قبر میں سامنے ہوں گے، سرکار قبر میں سامنے ہوں گے. اب بات یہ ہے ایک دن میں کتنے مرتے ہیں؟ تو پوری دنیا کا لینا ہے حساب ہم نے، فقط گلشن اقبال کو ذہن میں نہیں رکھنا، فقط عارف والا کو ہی ذہن میں مت رکھنا. پوری کائنات میں کتنے مرتے ہیں دن میں؟ ہزاروں. کتنے قبر میں جا رہے ہیں ایک ہی ٹائم میں؟ کوئی امریکہ کی قبر میں دفن ہو رہا ہوگا، کوئی پاکستان کی قبر میں دفن ہو رہا ہوگا، کوئی انڈیا کی قبر میں دفن ہو رہا ہے، کوئی عراق کی قبر میں دفن ہو رہا ہے، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں. ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر سے سوال، حاضر رجل، بتا دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ حاضا اشارہ قریب کر کے. سرکار سے پردے نہیں اٹھائے جاتے، تیری آنکھوں سے پردے اٹھائے جاتے ہیں. پردہ ہماری نظر پر ڈالا گیا ہے، سرکار پر پردہ نہیں ڈالا گیا، ہماری آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں. جب وہ پردے فنا کے اٹھا دیے جاتے ہیں تو جلوہ جانا ہو جاتا ہے، جلوہ جانا ہو جاتا ہے، جلوہ سرکار مل جاتا ہے. اب سرکار تو قبر میں سامنے ہیں. میں بتا قبر میں حاضر ہوئے کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح، کیوں چپ کر گئے ہو؟ جتنا ذوق سے بولو گے اتنا ہی ایمان بڑھے گا. ایمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو اندر سے چیخیں مار مار کر باہر نکلے، کسی کو پتا چلے کوئی عاشق بیٹھا ہے. عشق والے جو ہوتے ہیں وہ خاموش نہیں رہا کرتے. اچھا اب سرکار قبر میں حاضر موجود، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، قبر میں بھی حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. اگر سرکار دو عالم کا جلوہ وہاں نہ ہو، سرکار وہاں مدد کرنے کے لیے نہ آئے تو وَرَحْمَتِ وَاسِعَةٌ، یہ کدھر جائے گا؟ یہ کدھر جائے گا؟ پتا چلا دنیا میں بھی سرکار دو عالم ہمارے پاس موجود ہیں، قبر میں بھی وہ ہمارے پاس ہی ہوں گے. پردے ہٹا دیے جائیں گے کہ دیکھو سامنے پہچانتا ہے کہ نہیں، پہچانتا ہے کہ نہیں. تو جو پہچان جاتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ یا نبی سلام علیکہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو صوفیاء کرام عشاقان اعظام کی عجیب ہی چال ہوتی ہے، ان کی چال ہی عجیب ہوتی ہے. وہ کیا؟ میرے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا ہائے 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 ہائے، سرکار نے قبر میں آنا ہے تو عاشق تبھی تو اسی لیے تو کہتے ہیں موت تو کہاں ہے آتی کیوں نہیں. ہم تو تیرے، لوگ کہتے ہیں موت تیرے انتظار میں ہے، عاشق کہتا ہے میں موت کے انتظار میں. کیوں کہتا ہے؟ آپ نے ترجمہ کیا کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے،
کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے